باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. ماشاءاللہ اس بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اچھا عالم دین بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایک اچھا اور بہترین دین کا عالم بنائے. بڑی اچھی عبارت پڑھی ماشاءاللہ بچے نے، بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بھی جزائے خیر دیں. اچھا جی، اب دیکھیں باب کیا ہے. باب یہ ہے باب من کرہ ان یعود فی الکفر. باب اس کے بارے میں ہے جس نے کفر میں چلے جانے کو ناپسند جانا، جیسا کہ وہ ناپسند جانتا ہے اس بات کو کہ اسے آگ میں ڈالا جائے. اور یہ چیز جو ہے ایمان میں سے ہے. یہ چیز کس میں سے ہے؟ یہ چیز کس میں سے ہے؟ یعنی کہ کفر میں چلے جانے کو ناپسند کرنا یہ ایمان ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ کفر کو ناپسند کرنا یہ عمل ہے، اور یہ عمل ایمان کا حصہ ہے. اور اب نفرت آپ کی کفر میں چلے جانے سے نفرت، یعنی کہ مسلمان ہونے کی بجائے کوئی اور مذہب اختیار کر لینا، اس سے نفرت آپ کی اگر شدید ہے تو آپ کا ایمان بہت زیادہ ہے، اگر نفرت کم ہے تو آپ کا ایمان کم ہے. اچھا، اب آپ نے یہاں پہ یہ چیز دیکھی ہے، دیکھیں یہ حدیث پہلے بھی آئی ہے، ایسا ہی ہے نا. اچھا، آپ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بخاری شریف میں حدیثیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ 7000. لیکن تکرار ختم کر دیا جائے تو پھر کتنی ہیں؟ 4000 سے زیادہ. تو امام بخاری کئی دفعہ ایک حدیث کو 2 بار لے کر آتے ہیں، ہر دفعہ اس سے نیا مسئلہ اخذ کرتے ہیں، ہر دفعہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ نیا مسئلہ. امام مسلم یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ امام مسلم اپنی کتاب میں بطور محدث سامنے آئے ہیں، اور امام بخاری اپنی کتاب میں بطور محدث اور بطور فقیہ سامنے آئے ہیں، مسئلے نکالتے ہیں. تو ایک حدیث میں 10 مسئلے ہیں تو امام بخاری اس حدیث کو 10 دفعہ لے کر آئیں گے. اچھا، اب دیکھیں یہ حدیث نمبر 16 تھی، پہلے ادھر جائیں، پہلے واپس جائیں ذرا حدیث نمبر 16 میں. مل گئی؟ اچھا، وہاں مسئلہ کیا اخذ کیا تھا اس حدیث سے؟ کہ ایمان کی مٹھاس، کہ ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس. وہاں پہ یہ مسئلہ اخذ کیا تھا. اور اب آپ کیا باندھا ہے کہ اب یہ کہ کفر میں جانے سے نفرت ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور واقعی یہ مسئلہ بھی اس سے اخذ ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا امام بخاری ایک حدیث کو 2 دفعہ لے کر آئیں گے، 3 دفعہ لے کر آئیں گے، لیکن ہر دفعہ اس حدیث میں کوئی نئی بات لے کر آئیں گے، خالی تکرار نہیں ہوگا. یہ بھی امام بخاری کی بہت بڑی خوبی ہے. ایک حدیث کو 10 دفعہ لے کر آئیں گے، 10 دفعہ اس میں کوئی نئی چیز چھوٹی موٹی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل وہی چیز دوبارہ آ گئی ہو. امام بخاری عام امام نہیں ہے، ایسے نہیں ہم امام بخاری کہتے. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے ذرا، ادھر بھی دھیان رکھیں ادھر بھی رکھیں. اچھا، وہاں پہ راوی کون تھے 16 نمبر حدیث میں؟ 16 نمبر میں دیکھیں محمد ابن مسنہ، ایسے ہی ہے نا. حدیث نمبر 16 میں راوی کون تھے؟ محمد ابن مسنہ. آگے کون تھے؟ عبد الوہاب، ایسے ہی ہے. تیسرے نمبر پہ کون تھے؟ ایوب. چوتھے نمبر پہ کون تھے؟ ابو قلابہ. اب یہاں پہ آئیں، پہلے کون راوی ہیں؟ سلیمان بن حرب. دوسرے کون ہیں؟ شعبہ. تیسرے کون ہیں؟ قتادہ. پھر آگے جا کے انس ہیں. تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حدیث کے اوپر ایمان مزید بڑھ گیا کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس حدیث کو ان راویوں نے بھی بیان کیا ہے، ان راویوں نے بھی بیان کیا ہے. اور شیخ صاحب سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب الفاظ کی طرف آ جائیں، الفاظ میں بھی فرق ہوگا تھوڑا بہت. دیکھیں وہاں پہ کیا تھا؟ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. آگے کیا تھا؟ ان یکون اللہ. کیا لفظ تھا؟ اب یہاں پہ کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما
ومن احب عبدا لا يحب الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ. یہ نیا لفظ آ گیا. کیا نیا لفظ آ گیا ہے؟ بعد اذ انقذہ اللہ. ترجمہ میں کر دیتا ہوں. ان کے پچھلی حدیث میں آیا تھا کہ تیسری چیز یہ ہے، وہ 3 چیزیں جن کی وجہ سے آپ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کریں گے. ان 3 چیزوں میں سے آخری اور تیسری یہ تھی کہ آپ کفر میں چلے جانے کو ایسے ہی ناپسند کریں جیسے آگ میں ڈالے جانے کو آپ ناپسند کرتے ہیں. اور اب کیا کہا ہے کہ آپ کفر میں چلے جانے کو ناپسند کریں بعد اس کے کہ اللہ نے آپ کو کفر سے بچا لیا. یہ نیا لفظ آ گیا. یعنی کہ کفر سے اللہ نے آپ کو بچا لیا، اب آپ کفر سے نفرت کرتے ہوں کہ اللہ نے بچا لیا الحمدللہ کفر سے، اب آپ کفر سے نفرت کرتے ہوں جیسے آپ آگ میں چلے جانے سے، آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کرتے ہیں. تو بہرحال امام بخاری جب بھی تکرار کریں گے اس میں کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے. چلیں جی.